بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم خدائے حمید و مجید کا ارشاد ہے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم یہ ضابطۂ قوانین اس خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو بلا مزد و معاوضہ تمام کائنات کو سامان نشو و نما بہم پہنچاتا ہے، اور چونکہ انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے وحی کی رہنمائی کی ضرورت تھی، اس لیے اس رہنمائی کو بھی وحی طور پر عطا کر دیا۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اور ایک ایسی کتاب نازل کر دی جس کے احکام الگ الگ نکھار کر بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان میں کسی قسم کا ابہام اور التباس نہ رہے۔ اس کی زبان بھی بڑی واضح اور صاف ہے تاکہ جو لوگ علم و بصیرت سے کام لے کر اسے سمجھنا چاہیں ان کے سامنے اس کے مطالب واضح طور پر آ جائیں۔ بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے نتائج کس قدر خوشگوار ہوتے ہیں اور ان کی خلاف ورزی کرنے سے کیسی تباہیاں آتی ہیں۔ لیکن اے رسول، جن لوگوں کے سامنے تو اس قرآن کو پیش کر رہا ہے ان میں سے اکثر کی حالت یہ ہے کہ وہ اسے سنتے تک نہیں اور یوں ہی منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، اور کہتے ہیں کہ تو ہمیں جس بات کی طرف بلاتا ہے اس کی طرف سے ہمارے دل پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اس لیے ان پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اور ہمارے کانوں میں ثقل ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ایسی وسیع خلیج حائل ہے جو پاٹی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے تم ہمیں نصیحتیں کر کے کیوں اپنا مغز تھکاتے ہو؟ تم کچھ اور کام کرو، ہم جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين۔ ان سے کہو کہ تم ذرا میری پوزیشن کو سمجھ لو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، اس لیے میرے طبعی تقاضے کچھ تم سے مختلف نہیں۔ تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ وحی آئی ہے کہ تمہارے لیے اقتدار و اختیار صرف خدائے واحد کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی نہیں جس کی اطاعت اور محکومیت اختیار کی جائے۔ دوسرے یہ کہ جس پر خدا کی طرف سے وحی آئے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس وحی کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ وجہ ہے کہ تمہارے اعراض و انکار کے باوجود میں اس پیغام کو تم تک پہنچاتا ہوں اور پہنچاتا رہوں گا، خواہ تمہارا رد عمل کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ میرا پیغام یہ ہے کہ تم تمام راستوں کو چھوڑ کر صرف خدا کی طرف لے جانے والی راہ اختیار کرو، وہ راہ بڑی سیدھی اور متوازن ہے، وہ تمہیں غلط روش زندگی کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے گی۔ یاد رکھو، جو لوگ خدائی اقتدار و اختیار میں دوسروں کو بھی شریک سمجھتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ شرک انسانیت کے لیے وجہ تذلیل ہے، اور شرف انسانیت سے محرومی سے بڑھ کر اور کون سی تباہی ہو سکتی ہے؟ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، جو لوگ خدا کی تجویز کردہ راہ کو چھوڑ کر اور راہیں اختیار کر لیتے ہیں ان کی عملاً کیفیت یہ ہو جاتی ہے
کہ وہ سب کچھ اپنے لیے ہی سمیٹتے چلے جاتے ہیں اور نوع انسان کی نشوونما کی فکر نہیں کرتے۔ وہ در حقیقت مستقبل کی زندگی حیات اخروی سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے۔ یاد رکھو، اپنی محنت کی کمائی کو نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے وہی وقف کر سکتا ہے جسے اس کا یقین ہو کہ اس سے اس کی ذات نہ نشوونما پا کر زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی جذبہ محرکہ ایسا نہیں جس سے انسان اپنی کمائی کو دوسروں کے لیے کھلا چھوڑ دے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ ان کے برعکس جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارے تجویز کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کے اعمال کا نتیجہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور یہ نتیجہ انہیں بطور احسان نہیں ملتا بلکہ بطور استحقاق ملتا ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو اور اس کے ہمسر اوروں کو ٹھہراتے ہو جس کی قوتوں کا یہ عالم ہے کہ اس نے زمین کو 2 مراحل میں سے گزار کر موجودہ شکل میں پیدا کیا۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں یہ آتش سیال کا ایک گولا تھا جس پر زندگی ناممکن تھی، اور دوسرا مرحلہ وہ آیا جس سے یہ اس قابل ہو گئی کہ تم اس میں رہ سکو اور اس سے سامان زیست حاصل کر سکو۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ یہ ہے وہ اللہ جس نے تمام کائنات اور جملہ نوع انسان کی نشوونما کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے زمین میں سطح کے اوپر پہاڑ بنا دیے جن سے آب رسانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس میں مختلف چیزوں کے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی، اور 4 موسموں کی تبدیلی سے اس کی فصلوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کر دیا جس سے یہاں کے رہنے والوں کو خوراک مل جائے۔ زمین کی یہ پیداوار ہر ضرورت مند کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق یکساں طور پر کھلی رہنی چاہیے، کسی پر اس کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ اسی طرح خدا نے اپنی توجہ دیگر اجرام فلکی کی طرف منعطف کی۔ اس وقت وہ بالکل دھوئیں گیس کی شکل میں تھے، سو ہم نے انہیں اور زمین کو کہا کہ تم ہمارے قوانین کے تابع چلو، طوعاً یا کرہن۔ انہوں نے کہا کرہن کیوں، ہم بطیب خاطر ان قوانین کی اطاعت کریں گے۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، خدا نے مختلف اجرام فلکی کو جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے تھا 2 مراحل میں بنا دیا، اور جس قانون کے مطابق انہوں نے چلنا تھا اس کی وحی ان کی طرف کر دی، یعنی اس قانون کو خود ان کی ساخت کے اندر رکھ دیا، اور جو فضا تمہیں سب سے قریب نظر آتی ہے اس میں اس قسم کے اجرام بکھیر دیے جو تمہیں جگمگاتے چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اور انہیں ایسا محفوظ بنا دیا کہ یہ نہ آپس میں ٹکرائیں نہ تمہارے اوپر گریں۔ یہ سب کچھ اس خدا کے مقرر کردہ اندازوں کے مطابق طے پایا جو تمام قوتوں اور غلبے کا مالک ہے،
اور اس کے ساتھ ہی ہر شے کا علم بھی رکھتا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جس طرح خدا نے خارجی کائنات کی ہر شے کے لیے وہ قانون مقرر کر دیا جس کے مطابق اس نے زندگی بسر کرنی تھی، اسی طرح اس نے انسانوں کے لیے بھی قانون حیات مقرر کر دیا اور اسے وحی کے ذریعے ان تک پہنچا دیا ہے۔ اگر یہ لوگ اس قانون سے اعراض برتتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں متنبہ کیے دیتا ہوں کہ اس کا نتیجہ تمہاری تباہی اور بربادی ہوگی۔ اس قسم کی تباہی اور بربادی جیسی اقوام سابقہ عاد سمود پر آئی تھی۔ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ جب ان کی طرف ان کے آگے اور پیچھے سے اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ خدا کے سوا کسی اور کی اطاعت اختیار نہ کرو، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر اللہ ہماری طرف اپنی وحی بھیجنا چاہتا تو وہ آسمان سے فرشتے نازل کرتا جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اس لیے ہم تمہارے ان پیغامات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ قوم عاد کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے ناحق تکبر اور سرکشی اختیار کر رکھی تھی۔ انہیں اس کا ظلم تھا کہ ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اس لیے وہ جو جی میں آئے کر سکتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انہوں نے اس پر غور ہی نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے ان سے کہیں زیادہ قوتوں کا مالک ہے۔ ان کے اس عدم تدبر کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ قوانین خداوندی کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ سو جب ان کی تباہی کا وقت آیا جو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑا ہی نامبارک تھا، تو ہم نے ان پر ایسے زور کی آندھی چلائی جس نے انہیں آتش خاموش کی طرح ختم کر کے رکھ دیا۔ اس طرح انہیں اس دنیا کی زندگی ہی میں ذلت آمیز عذاب مل گیا، اور آخرت کی زندگی کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا۔ انہیں اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دوسری قوم سمود تھی، ہم نے انہیں صحیح راستہ دکھایا، لیکن انہوں نے آنکھیں کھول کر صحیح راستے پر چلنے کے بجائے اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے غلط روش پر چلے جانے کو اپنے لیے زیادہ پسند کیا، تو ان کے اعمال کے نتیجے میں ان پر زلزلے کا ایسا عذاب آیا جس نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ان کے رسول نے انہیں آنے والے زلزلے سے قبل از وقت آگاہ کر دیا تھا، لیکن چونکہ وہ اس کی ہر بات کو جھٹلایا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی تنبیہ کو بھی مذاق میں اڑا دیا اور تباہ ہو گئے۔ لیکن جو لوگ اس کی باتوں کو سچا مانا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان خطرات سے محفوظ رہیں، وہ قبل از وقت وہاں سے نکل گئے اور اس طرح اس تباہی سے بچ گئے۔
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ جو حشر ان اقوام سابقہ کا ہوا وہی تمہارے ان مخالفین کا ہوگا، جس دن ان دشمنان نظام خداوندی کو تباہی کے عذاب کے لیے اکٹھا کیا جائے گا اور انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا جائے گا، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کی شہادت کے لیے کہیں باہر سے گواہ بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کے کان، ان کی آنکھیں، غرض یہ کہ ان کا پورا جسم ان اعمال کی گواہی دے گا، ان کی ذات خود ان کے اعمال کا ریکارڈ ہوگی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس خدا نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی تھی اسی نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دے دی، سو ہم نے سچی سچی گواہی دے دی۔ انسان اپنے اعمال کا آپ محاسب اور اپنے خلاف خود آپ شہادت ہے۔ وہ ان سے کہیں گے کہ جس خدا نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی کے قانون مکافات کے مطابق تمہارے اعمال نے یہ نتائج مرتب کیے ہیں، تمہارا کوئی عمل اس قانون کے احاطے سے باہر رہ نہیں سکتا تھا۔ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ان مجرمین سے کہا جائے گا کہ تم غلط کام کرتے وقت اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیا کرتے تھے، لیکن تم اپنے کانوں، آنکھوں اور دیگر اعضاء سے پردے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ تمہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ چیزیں بھی تمہارے خلاف شہادت دے سکتی ہیں۔ اپنے اعمال کو سوسائٹی کی نظروں سے چھپا لینے کے بعد تم مطمئن ہو جاتے تھے کہ ان کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا، گویا تمہاری دانش میں ان اعمال کا علم خدا کو بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ وہ غلط خیال تھا جو تم نے خدا کے متعلق قائم کیا، سو اسی غلط خیال نے تمہیں تباہ کر دیا اور تمہیں اس قدر نقصان پہنچ گیا۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ سو اگر یہ لوگ اس عذاب کو خاموشی سے برداشت کریں تو بھی یہ عذاب ان پر مسلط رہے گا، اور اگر یہ اس کی کوشش کریں کہ ان باتوں کو دور کر دیں جن کی وجہ سے یہ عذاب آیا تھا اور یوں خدا کی رضامندی حاصل کر لیں تو ایسا نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ مہلت کا وقفہ ختم ہو جانے کے بعد باز آفرینی کا موقع نہیں رہتا۔ یہ عذاب بہرحال ان پر مسلط رہے گا، اس سے چھٹکارا نہیں ہو سکے گا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ان لوگوں کی سرکشی اور گمراہی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کے کچھ ساتھی ہیں جو ان کے تمام اعمال کو
جو انہوں نے پہلے کیے تھے یا اب کرتے ہیں انہیں نہایت خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں۔ ان کے یہ مصاحب ان کی ہر حرکت پر مرحبا اور سبحان اللہ کہتے ہیں، اور اس طرح انہیں غلط فہمیوں میں مبتلا رکھتے ہیں۔ یوں ان لوگوں پر عذاب خداوندی کی بات ثبت ہو گئی جس طرح ان سے پہلی قوموں پر عذاب ثبت ہوا تھا، خواہ وہ مہذب شہری آبادیاں تھیں یا صحرائی لوگ، وہ سب نقصان اٹھانے والے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور جو لوگ قانون خداوندی سے انکار اور سرکشی برتتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو تاکید کرتے رہتے ہیں کہ دیکھنا تم کہیں قرآن کو نہ سن لینا، اس سے تمہارے عقائد خراب ہو جائیں گے، بلکہ جہاں دیکھو کہ کوئی شخص قرآن کی بات پیش کرتا ہے وہاں شور مچا دو، کائیں کائیں کرنے لگ جاؤ، اس طرح کچھ امید ہو سکتی ہے کہ تم ان لوگوں پر غالب آ سکو، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ لوگ قرآن کی باتیں سنیں اور اس سے متاثر نہ ہوں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ چنانچہ یہ قرآن کے پیغام کے خلاف اس قسم کے تمام حربے استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآنی انقلاب غالب آ کر رہے گا اور ہم ان لوگوں کو سخت عذاب میں مبتلا کریں گے، اور یہ ان کی اپنی بدعمالیوں ہی کا بدلہ ہوگا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اور یہ چیز کچھ انہی سے مختص نہیں، جو لوگ بھی نظام خداوندی کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام تباہی اور بربادی کا جہنم ہوتا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ یہ فطری نتیجہ ہے قوانین خداوندی سے انکار اور سرکشی کا، جس طرح سنکھیاں کھانے کا فطری نتیجہ ہلاکت ہوتا ہے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ہمارے قوانین سے انکار کیا تھا کہیں گے کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے، اپنوں اور بیگانوں میں سے جن لوگوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا انہیں ہمیں دکھا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روندیں، اور وہ سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوں گے، اس طرح ہمارے انتقام کی آگ کچھ تو ٹھنڈی ہو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یہ تو رہی حق و صداقت سے انکار کرنے والوں کی بات۔ ان کے برعکس جو لوگ اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا نشوونما دینے والا اللہ ہے، اور پھر اپنے اس اقرار اور ایمان پر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی کوئی قوت ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں پیدا کرتی، تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ خدا کی کائناتی قوتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں اور ان کے لیے باعث تقویت بنتی ہیں، اور اس طرح ان سے کہتی ہیں کہ تم کسی قسم کا خوف نہ کرو، نہ ہی افسردہ خاطر ہو، تمہارے لیے اس جنتی معاشرے کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق ہوں گے، اس لیے تمہیں یہ جنتی زندگی
اس دنیا میں بھی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی۔ اس جنتی زندگی میں وہ سب کچھ ہوگا جسے تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ملے گا جسے تم طلب کرو گے۔ جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا۔ یہ ہوگا نتیجہ تمہارے یقین محکم اور عمل فہم کا۔ نزلا من غفور رحیم، اور یہ سب کچھ ایسی عزت و توقیر کے ساتھ ملے گا جیسے میزبان اپنے مہمان کی تواضع کرتا ہے۔ اس میں خدا کی طرف سے زندگی کے خطرات سے حفاظت کا سامان بھی ہوگا اور سامان نشو و نما بھی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس کے بعد بتاؤ کہ اس شخص کی بات سے زیادہ حسین اور جاذب بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو قانون خداوندی کی طرف دعوت دیتا ہے اور خدا کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور اس طرح اپنی عملی زندگی سے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ ان میں سے ہے جو قوانین خداوندی کے اطاعت گزار ہیں۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ یاد رکھو معاشرہ اور انسانی ذات میں حسن پیدا کرنے والے کام اور ایسے کام جن سے بگاڑ پیدا ہو نتیجے کے اعتبار سے کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اگر معاشرے میں ناہمواریاں پیدا ہو جائیں تو ان کے ازالے کی بہترین صورت یہ ہے کہ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ حسن پیدا کرنے والے کام کیے جائیں۔ اس سے غلط کاموں کے مضر اثرات کا ازالہ بھی ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے بگاڑ بھی رک جائے گا۔ نیز اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ شخص جس کی طرف بگاڑ پیدا کرنے والی حرکت سرزد ہوئی تھی اس میں اور تم میں اگر سخت عداوت ہوگی تو وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ برائی کو بھلائی سے روکنے کا یہ طریقہ ہے، لیکن یہ طریق انہی کی صورت میں کارگر ہو سکتا ہے جن میں اصلاح کا امکان ہو۔ جو مخالفت کی آخری حد تک پہنچ چکے ہوں ان کے علاج کے لیے سختی کی ضرورت پڑے گی۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ لیکن یہ طریقہ کار ہے بڑا مشکل، اور اس پر عمل پیرا وہی ہو سکتا ہے جو نہایت مستقل مزاج ہو۔ بائیں ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جس شخص کو اس طریقہ کار کی توفیق نصیب ہو جائے تو وہ بڑی کامیابیوں اور کامرانیوں کا مالک ہوگا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ کام دشوار اس لیے ہے کہ سرکش قوتیں اور خود تمہارے سطحی مفاد پر مبنی جذبات اس کی کوشش کریں گے کہ تمہاری اس روش میں بگاڑ کی صورت پیدا کر دیں۔ ایسی صورت میں اس کا علاج یہ ہے کہ تم اور شدت سے قوانین خداوندی کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ اس سے تمہیں ان تقریبی عناصر کی فساد انگیزیوں سے پناہ مل جائے گی۔ یاد رکھو خدا ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اگر تم یہ سمجھنا چاہو کہ قوانین خداوندی کی اطاعت اور اس اطاعت میں استقامت زندگی میں کس طرح حسن اور استواری پیدا کرتی ہے تو ذرا اجرام فلکی کو دیکھو اور غور کرو کہ چاند اور سورج کس طرح ایک مستقل روش کے مطابق گردش کرتے ہیں اور رات اور دن کس طرح ایک لگے بندھے قاعدے کے مطابق ایک دوسرے کے بعد آتے رہتے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ کائناتی نظام میں کہیں بگاڑ اور ناہمواری نہیں۔ یہ نتیجہ ہے قوانین خداوندی کی اطاعت کا۔
اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ چاند یا سورج میں از خود کوئی ایسی قوت نہیں جس سے انسان انہیں دیوتا سمجھ کر سجدے کرنے لگ جائے۔ یہ محض انسانوں کی توہم پرستی ہے۔ چاند اور سورج کو خدا نے پیدا کیا ہے اور یہ اسی کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے تمہیں بھی خدا ہی کے قوانین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ اگر یہ لوگ قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں تو اس سے خدا کے نظام کائنات پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ کائنات کی تمام قوتیں دن رات اس کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل رہتی ہیں اور اپنے اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں کبھی غفلت نہیں برتتی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ قوانین خداوندی سے ہم آہنگی کس قدر حیات آفری نتائج پیدا کرتی ہے تو زمین کی طرف دیکھو، وہ کس قدر خشک اور پشمردہ سی ہوتی ہے، پھر ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور اس میں سے زندگی ابھرنے لگتی ہے۔ لہذا وہ خدا جو اپنے کائناتی قانون کی روح سے زمین مردہ کو حیات تازہ عطا کر دیتا ہے، اسی طرح اپنے قانون ربوبیت سے مردہ اقوام کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس کے قانون میں زندگی اور موت کے پیمانے موجود ہیں اور وہ ان سب پر پورا پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ہم نظام کائنات کی مثال تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس لیے کہ تم اس سے سبق سیکھو اور اپنے معاشرے کو بھی ہمارے قوانین کے مطابق متشکل کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص یا قوم نظام کائنات طبعی دنیا میں غور و فکر ہی کو مقصود بالذات سمجھ لے اور اس میں اس حد تک جذب ہو کر رہ جائے کہ وہ انسانیت کی بلند و بالا زندگی کی طرف سے غافل ہو جائے تو اس کی یہ روش کبھی صحیح نتائج مرتب نہیں کر سکتی۔ صحیح روش افراط و تفریط کی نہیں، اعتدال کی ہے۔ طبعی زندگی اور اس کے نظم و نسق پر غور و فکر سے کائناتی قوتوں کو مسخر کرو اور ان قوتوں کے ماحصل کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرو۔ یہ ہے اعتدال کی راہ۔ افراط و تفریط کی راہ ہمارے قانون مکافات کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، اس کا انجام انسانیت کی تباہی ہے۔ ان سے پوچھو کہ جو شخص تباہ کر دینے والے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو ظہور نتائج کے وقت ان تباہیوں سے محفوظ اور مامون رہے۔ اس فرق کو سامنے رکھو اور پھر جو کچھ تمہارے جی میں آئے کرو۔ جون سی روش جی چاہے اختیار کر لو، تم پر کوئی زبردستی نہیں۔ بس اتنا سمجھ لو کہ خدا کا قانون مکافات تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ تم جون سی روش اختیار کرو گے اس کے مطابق نتیجہ مرتب ہو جائے گا۔ صحیح اور غلط کو متمیز کر دینا ہمارا کام ہے، پھر اپنے لیے غلط یا صحیح راستے کا انتخاب تمہارے اپنے اختیار کی بات ہے۔ اس کے بعد جو روش تم اختیار کرو اس کے مطابق نتیجہ مرتب کرنا ہمارے قانون مکافات کے ذمہ ہے، اس پر تمہارا کوئی اختیار و اقتدار نہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ جو لوگ اس قرآن سے انکار کریں جب وہ ان کے سامنے پیش کیا جائے، یعنی صحیح راستہ اختیار کرنے سے انکار کریں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اس انکار سے قرآن کے قوانین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
یہ ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ آخر الامر اسی کو غالب آنا ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ باطل کی تقریبی قوتیں اس کے آگے یا پیچھے سے آئیں، اس سے براہ راست ٹکراؤ پیدا کریں یا در پردہ سازشیں کریں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ باطل اس پر کسی سمت سے حملہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو بہترین تدابیر کا مالک ہے اور ہر قسم کی حمد و ستائش کا حامل۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ ہماری وحی کے متعلق جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں، یہی کچھ تجھ سے پہلے رسولوں سے بھی کہا جاتا تھا۔ تیرا نشوونما دینے والا ان کی مخالفت سے تیری حفاظت کرے گا اور انہیں ان کے انکار و سرکشی کے نتیجے میں الم انگیز عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ ہم نے اس قرآن کو انہی کی زبان میں نازل کیا تاکہ اس کی ہر بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے، لیکن انہیں اس پر اعتراض ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ انسان کا کلام نہیں خدا کا ہے تو اسے جنتر منتر کسی مبہم زبان میں ہونا چاہیے تھا، جس طرح ان کے کاہن بولتے ہیں۔ لیکن اگر یہ قرآن مبہم زبان میں ہوتا تو یہ اعتراض کر دیتے کہ یہ واضح اور نکھری ہوئی زبان میں کیوں نازل نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ خوئے بطرا بہانہ بسیار۔ سوال اس قرآن کی زبان کا نہیں، چونکہ ان کی نیت خراب ہے، اس لیے انہیں اس قرآن میں ہزار نقص دکھائی دیتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو اس کے من جانب اللہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کا ذریعہ ہے اور زندگی کی تمام بیماریوں کے لیے شفا۔ لیکن جو لوگ اس کی بنیادی صداقت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں تعصب کی وجہ سے ڈاٹ لگ جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور اس کے الفاظ جو خود ان کی اپنی زبان کے فصیح الفاظ ہیں انہیں اس طرح مبہم اور غیر واضح معلوم ہوتے ہیں جیسے کوئی دور کی آواز سن رہا ہو اور یہ واضح نہ ہو سکے کہ کہنے والا کیا کہتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اسی قسم کی کتاب دی تھی جو بنی اسرائیل کی زبان میں تھی، اور اس پر وہ ایمان بھی لائے تھے، لیکن اس کے بعد وہ اس میں اختلاف کرنے لگ گئے، اس لیے نہیں کہ اس کی زبان ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، بلکہ اس لیے کہ ان کی نیتوں میں فطور آ گیا تھا۔ اسی طرح ان مخالفین عرب کی مخالفت بھی ان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ ان کا طرز عمل ایسا ہے کہ اس کے نتائج ان کے سامنے فوراً آ جاتے، لیکن خدا نے ظہور نتائج کے لیے مہلت کا قانون مقرر کر رکھا ہے، اور یہی چیز ان کے لیے ریب و شکوک کا باعث بن رہی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ بہرحال تو ان سے کہہ دے کہ جو شخص بھی اعمال صالح کرتا ہے اس کا فائدہ خود اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور جو بگاڑ پیدا کرنے والے کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی وہ خود ہی بھگتتا ہے۔ تیرا نشوونما دینے والا نہ کسی کے اجر میں کمی کرتا ہے نہ کسی پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس نے اپنے بندوں پر زیادتی کر کے کیا لینا ہے۔
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. یہ انقلاب یعنی ظہور نتائج کا وقت کب آئے گا اور اس کے لیے مہلت کا وقفہ کس قدر ہے، اس کا علم خدا ہی کو ہے. یہ معاملات اس کے قانون مکافات کے مطابق طے پاتے ہیں. ترتیب و ظہور نتائج کا یہ وہی قانون ہے جس کی روح سے درختوں کے پھل اپنے غلافوں کے اندر پرورش پاتے اور پکتے ہیں، اور جس کے مطابق استقرار و وضع حمل ہوتا ہے. جس طرح ان امور میں ایک وقفہ ہوتا ہے، اسی طرح انسانی اعمال اور ان کے نتائج کے محسوس شکل میں سامنے آنے میں بھی ایک وقفہ ہوتا ہے. اس طرح یہ انقلاب اپنے وقت پر آئے گا جس میں ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ وہ قوتیں کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا شریک سمجھا کرتے تھے. وہ کہیں گے کہ ہم تیرے حضور اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں نہیں دیکھ رہا، معلوم نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. یعنی اس انقلاب کے وقت وہ سب جنہیں وہ اپنی مدد کے لیے پکارا کرتے تھے ان سے غائب غلا ہو جائیں گے. اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ خدا کے قانون مکافات کی گرفت سے بچ کر بھاگ جانے کا کوئی بھی مقام نہیں. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے مال و دولت وغیرہ کی طلب سے کبھی تھکتا ہی نہیں، لیکن جب اسے ذرا سا نقصان پہنچ جائے تو سخت شکستہ خاطر اور نا امید ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور اگر نقصان کے بعد ہم اسے پھر فراوانی رزق عطا کر دیتے ہیں جس کے متعلق اس نے سمجھ لیا تھا کہ اب اس کے حصول کی کوئی امید نہیں، تو وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ میری اپنی تدبیر اور علم و ہنر کا نتیجہ ہے، اس لیے اس پر میرا اکیلے کا حق ہے، کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں. میں اسے دوسروں کی پرورش کے لیے کیوں کھلا رکھوں؟ وہ در حقیقت قانون مکافات کو تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا انقلاب کبھی آئے گا، اور اگر بفرض محال ایسا ہوا بھی اور مجھے خدا کے سامنے جانا بھی پڑا تو وہاں بھی میرے لیے خوشگواریاں ہی خوشگواریاں ہوں گی، اس لیے کہ اگر میں خدا کی نگاہوں میں ایسا ہی برا ہوتا تو مجھے دنیا میں یہ کچھ کیوں ملتا. ان سے کہہ دو کہ جو لوگ ہمارے قانون مکافات سے انکار کرتے ہیں ان کے اس انکار سے وہ قانون کا عدم نہیں ہو جاتا، وہ بدستور کار فرما رہتا ہے. اس لیے ہم ان کے اعمال کے نتائج ان کے سامنے ضرور لائیں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. بے شک انسان جب وحی کی رہنمائی میں نہیں چلتا تو اس کی حالت یہی ہوتی ہے کہ جب اسے زندگی کی آسائشیں نصیب ہوتی ہیں تو وہ راہ راست سے روگردانی اختیار کر لیتا اور اپنا رخ ہی بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے.
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. بہرحال اے رسول، تو ان لوگوں سے جو اس قرآن کی صداقت سے انکار کرتے ہیں، جو انہیں خدا کے قانون مکافات سے متنبہ کرتا ہے، کہہ دے کہ کیا تم اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر یہ کتاب خدا کی طرف سے ہو جیسا یہ فی الواقعہ ہے، اور تم اس سے انکار کرتے رہو اور اس کی مخالفت میں اتنی دور تک نکل جاؤ، تو تم سے زیادہ راہ گم کردہ اور تباہ حال اور کون ہوگا؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. یہ لوگ قرآن کی صداقت سے اس وقت انکار کرتے ہیں تو کرنے دو، ہم ایسے حالات پیدا کرتے جائیں گے کہ ان لوگوں کو خود اپنی قوم میں اور اپنے گرد و پیش کی اقوام میں جب یہ نظام مرکز عرب سے آگے بڑھ کر اور علاقوں میں پھیل جائے گا، ہمارے قانون کی صداقت کی محسوس نشانیاں نظر آ جائیں گی، حتیٰ کہ یہ حقیقت ان کے سامنے نکھر کر آ جائے گی کہ قرآن نے جو کچھ ان سے کہا تھا وہ حق پر مبنی تھا اور ٹھیک اسی طرح واقع ہو کر رہا. اور یہ چیز صرف اس زمانے کے مخاطبین عرب تک ہی محدود نہیں، جو علم انسانی بڑھتا جائے گا اور دنیا پر نئے نئے حقائق منکشف ہوتے جائیں گے، وہ انسان کی داخلی دنیا سے متعلق ہوں یا خارجی کائنات سے، وہ سب قرآن کے دعویٰ کی زندہ شہادتیں بنتے جائیں گے، اور یوں دنیا رفتہ رفتہ دیکھ لے گی کہ قرآن کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے. یہ اس لیے کہ یہ کتاب اس خدا کی طرف سے ہے جو کائنات کی ہر شے پر نگران ہے، اس لیے اسے خوب معلوم ہے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے، لہذا اس کا ایسا ہمگیر علم ہی اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ حقیقت ثابتہ ہے. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. لیکن اس کے باوجود ذرا ان لوگوں کی حالت پر غور کرو جو خدا کے قانون مکافات کا سامنا کرنے کے متعلق شک کرتے ہیں، اس خدا کے قانون کے متعلق جو کائنات کی ہر شے کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس کے اس گھیرے سے نکل کون سکتا ہے؟ یہ لوگ حقیقت سے کتنی دور ہیں.